وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله صدق الله العظيم۔ الحمدللہ عمرہ کی تربیت نشست کی یہ چوتھی کلاس ہے۔ ابتدائی 3 کلاسوں میں ہم نے احرام کی تیاری، گھر سے نکلنے کے طریقے، احرام کیسے باندھا جائے، اسی طرح پچھلی نشست میں ہم نے طواف کا طریقہ تفصیلاً ذکر کیا۔ انشاءاللہ آج کے نشست میں ہم سعی کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پچھلے نشست میں ہم نے کہا تھا، عرض کیا تھا آپ سے کہ عمرہ 4 کام کرنے کا نام ہے۔ احرام، یہ اس وقت آپ حالت احرام میں ہی ہیں۔ دوسرا طواف کر چکے ہیں ہم۔ اب تیسرا عمل سعی جو کہ واجب ہے عمرہ میں، اس کو ہم دیکھتے ہیں آج کے کیسے کی جاتی ہے۔ تو سعی جو ہے یہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کا نام ہے، یعنی صفا اور مروہ دو ہیں، ان کے درمیان 7 چکر لگائیں گے، اس عمل کو ہم سعی کہتے ہیں۔ تو جب سعی کے لیے ہمارا طواف جب مکمل ہو گیا، طواف کے بعد جب ہم سعی کے لیے جائیں گے تو سعی کے لیے جانے سے پہلے حجر اسود کے سامنے ہم آئیں گے اور استلام یا اشارہ استلام کریں گے۔ یہ وہی استلام ہے جو ہم طواف کے ہر چکر کے ابتدا میں کرتے تھے، جس کے بارے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ طواف کے ہر چکر کے شروع میں ایک مرتبہ استلام کیا جاتا ہے، اور جب طواف کا آخری چکر مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی ایک دفعہ استلام کیا جاتا ہے۔ تو گویا طواف کے 7 چکروں میں 8 مرتبہ ہم استلام کرتے ہیں۔ یہ وہی استلام کہ ہم سعی شروع کرنے سے پہلے دوبارہ سے استلام کریں گے اور یہ 1 مرتبہ کریں گے۔ تو یہ استلام پورے عمرے کا 9واں استلام اور آخری استلام ہے، یعنی کل 9 استلام ہوتے ہیں عمرہ کے اندر، جس میں سے ہم طواف کے وقت کریں گے، طواف کرتے ہوئے، اور آخری اور 9واں استلام ہم سعی شروع کرنے سے پہلے کریں گے۔ تو سعی کے لیے جانے سے پہلے ہم یہ استلام کریں گے، اور استلام کرنے کے بعد صفا پہاڑی کی جانب ہم چل پڑیں گے، بالکل قریب میں ہی ہے وہاں سے۔ جب صفا پر پہنچیں گے تو یہ دعا یاد ہو تو پڑھ لیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یاد ہو تو پڑھ لیں، کوئی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہم اپنا یہ پورا عمرہ سنتوں کے مطابق کریں گے تو اس کو یاد کر لیجئے، نہیں تو ایک پرچے پر لکھ لیجئے اور دیکھ کر پڑھ لیجئے اس کو۔ جب صفا پہاڑی پر پہنچ جائیں، پہنچنے کے بعد ایسی جگہ کھڑے ہو جائیں کہ جہاں سے آپ کو بیت اللہ سکے۔ دیکھیے تصویر جو اسکرین پر نظر آ رہی ہے صفا پہاڑی کی ہے، لوگ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آج کل یہ پہاڑی اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس پہاڑی کے اطراف میں انہوں نے شیشے لگا دیے ہیں، تو آپ پہاڑی کے اوپر جا کر نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ قریب کھڑے ہو کر اس کی زیارت کر سکتے ہیں، اور شیشوں وغیرہ کے نیچے سے ہاتھ پہنچ جاتا اگر ہاتھ لگانا چاہیں۔ بہرحال بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ اب وہ شیشوں کی دیواریں انہوں نے وہاں پر کھڑی کر دی ہے۔ تو ایسے کھڑے ہوں گے کہ یہ صفا پہاڑی آپ کی پشت کی طرف ہوگی اور آپ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیجئے، یعنی اتنا اوپر چڑھنا ہے، بہت زیادہ نہیں جانا اوپر، ضرورت نہیں اوپر جانے کی۔ اور اگر رش کی وجہ سے بیت اللہ نظر نہ آ سکے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ رش بھی ہوتا ہے یا اور بیچ میں ستون بھی ہوتے ہیں، پلرز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بیت اللہ بسا اوقات نظر نہیں آتا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، بس کرنا صرف اپنا رخ قبلے کی طرف کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنے سعی کی نیت کرنی ہے۔ سعی کی نیت کیا ہے کہ اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول دیجئے۔
یہ اتنی نیت کافی ہو گئی۔ اس کے بعد حمد اور ثنا کے بعد خوب دعا کیجیے، یعنی صفا پہاڑی پر جا کر آپ نے پہلے نیت کرنی ہے، پھر اللہ کی تعریف کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، اس کے بعد جتنی ہو سکے اتنی دعائیں مانگے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں اسکرین پر آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ صفا پہاڑی کی ہے اور سائڈ پر شیشوں کی ایک وال نظر آ رہی ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس طرح انہوں نے وال بنا دی ہے، تو یہ شیشے کی وال ہے کہ جس کی وجہ سے پہاڑی پر نہیں چڑھ سکتے، نیچے سے ہاتھ لگ سکتا ہے آپ کا، کوئی ضروری نہیں ہے لگانا، لیکن اگر کوئی لگانا چاہے تو ٹھیک ہے، ہاتھ پہنچ سکتا ہے وہاں سے۔ جب آپ نے یہاں پر نیت کر لی، دعائیں مانگ لی، یہاں پر حاجی عموماً غفلت کرتا ہے کہ دعائیں نہیں مانگتا، جلد بازی کرتا ہے، یہاں آئے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ تو موقع ہے، یہاں جتنی دعائیں کریں، جتنا اللہ سے مانگ سکتے ہیں مانگیں، اللہ کو راضی کریں۔ جب یہ کام ہو جائے اس کے بعد آپ کی اگلی منزل جو ہے وہ مروہ پہاڑی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ اسکرین پر آپ کو جیسا نظر آ رہا ہے ایک بورڈ جس پر بدایت لکھا ہوا ہے، صفا اسٹارٹ لکھا ہوا ہے، شروع صفا لکھا ہوا ہے، یہ ہر جگہ انہوں نے بورڈ لگائے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ یہاں پر پہنچے تو اس بات کا اطمینان کر لیں کہ اب صفا پہاڑی پر ہے، ایسا نہ ہو کہ اب مروہ پر پہنچ جائیں اور وہاں سے اپنی سعی شروع کریں، تو بیکار میں ایک چکر آپ کا ضائع ہوگا۔ تو یہاں آنے کے بعد پہلے بورڈز دیکھ لیں، اس طرح بورڈ لگے ہوئے ہوں گے، اس بورڈ پر لکھا ہوا ہو کہ یہ صفا ہے، تو پھر آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ تو جب آپ کی دعائیں ہو گئی، دعائیں ہونے کے بعد اب اگلا سفر آپ کا روانگی جو ہے مروہ کی طرف ہوگی، مروہ کی طرف چلنا شروع کریں۔ یہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہے ہیں حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، یہ صفا سے مروہ کی جانب رواں دواں ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ بس آپ نے بھی جو ہے مروہ کی طرف چلنا شروع کرنا ہے، اور بیچ میں ایک مقام آتا ہے جس کو صفا اور مروہ کے درمیان، یعنی وہ صفا سے کچھ قریب ہے، مروہ سے تھوڑی دوری پر ہے، تو ایک مقام آتا ہے جس کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے۔ میلین اخضرین، یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ سبز لائٹیں لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ انہوں نے نشاندہی کر دی ہے میلین اخضرین کی کہ سبز لائٹوں کے ذریعے یہ وہ مقام ہے جہاں پر مرد حضرات تھوڑا سا تیزی کے ساتھ چلیں گے، دوڑنا نہیں ہے، دوڑنے کی صورت ہونی چاہیے، بس قدم اپنے تیز کر دیجئے، اور یہ صرف مرد حضرات کریں گے، خواتین نہیں کریں گی۔ یہ دیکھیں آپ کو اسکرین پر سبز لائٹیں نظر آ رہی ہیں لٹکی ہوئی ہیں، بس یہ مقام جب شروع ہو تو اس کے پہلے کارنر سے آخری حصے تک، پہلے حصے سے آخری حصے تک مرد حضرات نے تھوڑا سا تیز قدموں کے ساتھ چلنا ہے، خواتین نہیں دوڑیں گی، خواتین اپنی عام رفتار میں چلیں گی۔ اور جیسا کہ کل میں نے آپ سے عرض کیا، پچھلی کلاس میں عرض کیا تھا کہ طواف کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا کرنا ثابت نہیں سوائے ایک دعا کے، اسی طرح صفا مروہ کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، لیکن یہ کوئی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پہلے چکر میں کون سی کرتے تھے تو دوسری کون سی کرتے تھے۔ البتہ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں کچھ ترتیب رکھی ہوئی ہے، اس میں دعاؤں کی ترتیب لکھی ہوئی ہے، تو بلا شبہ ان دعاؤں کو اس انداز میں پڑھا جا سکتا ہے، ان دعاؤں کو اللہ سے مانگا جا سکتا ہے، اور اپنے دل کی جتنی چاہے دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ البتہ میلین اخضرین یعنی سبز لائٹوں کے بیچ میں تھوڑا سا تیز چلتے ہوئے ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا آتا ہے کتابوں کے اندر، وہ کیا؟ رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، یہ دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مقام پر مانگنا ثابت ہے، تو اس کو مانگنا چاہیے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے کہ سنت پر عمل کا ثواب بھی ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مشابہت بھی ہوگی، اور ویسے ہی مقبول دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کو قبول کر چکے ہیں، تو مقبول دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور اگر یہ دعا یاد بھی نہ ہو تو پھر کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میلین اخضرین کے درمیان یعنی سبز لائٹوں کے درمیان خواتین نہیں دوڑیں گی، یا مرد حضرات کیا کرتے ہیں؟ اپنی خواتین کا ہاتھ پکڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، تو یہ کام نہ کریں۔ خواتین کے لیے نہ طواف کے دوران رمل یعنی تیز دوڑنا، اور اسی طرح سعی کے درمیان بھی خواتین نے نہیں دوڑنا ہے، خواتین اپنی عام رفتار کے ساتھ چلیں گی۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ طواف میں رمل اور سعی میں
تیز رفتاری یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، یعنی عورتیں نہ طواف میں دوڑیں گی نہ ہی سعی میں دوڑیں گی، بلکہ اپنی عام رفتار میں وہ چلیں گی۔ اسی طرح ایک بات کہ بعض حضرات، بعض حجاج، بعض عمرہ کرنے والے سعی کے دوران بھی استوا کرتے ہیں۔ استوا آپ کو بتا چکا تھا، جیسے تصویر واضح ہے، دائیں کندھا ننگا رکھنے کا نام استوا ہے۔ یہ عمل بھی یہاں پر نہیں ہوگا، یہ عمل بھی یہاں پر نہیں ہوگا۔ جیسے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ استوا کا عمل صرف طواف کے درمیان ہوگا، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ چلتے ہوئے مروہ پہاڑی پر پہنچ گئے، تو یہاں پر پہنچ گئے، یہاں پہنچنے کے بعد آپ کا یہ ایک چکر مکمل ہوا۔ یہاں مروہ پہنچ کر بھی آپ نے وہی کام کرنا ہے جو صفا پر کیا تھا، یعنی قبلہ رخ ہوگا، دعائیں مانگنی ہیں، اللہ کی تعریف کرنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے اور خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ تو یہ ایک چکر آپ کا مکمل ہو جائے گا، اور پھر یہاں سے دوبارہ آپ صفا کی طرف چلنا شروع کریں گے، اور راستے میں جب میلین اخضرین یعنی سبز لائٹیں آئیں گی تو وہاں پر دوبارہ سے مرد حضرات ہلکی دوڑ لگائیں گے اور تیز قدموں کے ساتھ چلیں گے، وہاں صفا پر پہنچ جائیں گے۔ اس طرح یہ دوسرا چکر آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی دیکھیں ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس پر المروہ لکھا ہوا ہے، نہایت الشوط لکھا ہوا ہے، صحیح ختم لکھا ہوا ہے۔ تو اس بورڈ کو بھی دیکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ یہاں سے آپ صحیح شروع کریں، یہاں پر صحیح ختم ہوتی ہے، شروع نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر صحیح، تو ایک بات کا خیال کریں، یہاں آ کر آپ کا مروہ کا دوسرا چکر مکمل ہوا۔ اب ایک تنبیہ اور سن لیجئے کہ بعض لوگ جو سعی کرتے ہیں وہ اس طرح ان کی سعی ہوتی ہے کہ وہ صفا سے شروع کرتے ہیں، مروہ پر آتے ہیں، اور مروہ پر آنے کے بعد دوبارہ سے آ کر اس کو ایک چکر شمار کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ ایک چکر نہیں بلکہ دو چکر ہوئے۔ صفا سے مروہ پہنچنا یہ ایک چکر ہے، پھر مروہ سے صفا پہنچنا یہ دوسرا چکر ہے۔ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ صفا سے سعی شروع ہوگی اور مروہ پر آ کر سعی ختم ہوگی۔ تو ایسا نہ ہو کہ اس میں آپ 14 چکر کریں اور آپ کی طبیعت بھی خراب ہو اتنا زیادہ چلنے کی وجہ سے، اور چکر بھی آپ کے ضائع ہوں۔ تو اس پورے سعی کا خلاصہ ہم اس تصویر میں، اس نقشے کی صورت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے سعی شروع کی تھی بیت اللہ سے، بیت اللہ پر ہم نے استلام کیا، استلام کے بعد ہم صفا پہاڑی پر آئیں گے، صفا پہاڑی پر آنے کے بعد یہ دعا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم نیت کریں گے سعی کی کہ یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے صفا مروہ کے درمیان سعی کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرمائیے۔ اس دعا آپ نے خوب ذکر اور دعائیں کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مروہ کی طرف چلنا ہے، راستے میں میلین اخضرین یعنی سبز لائٹیں آئیں گی، اس کے درمیان تیزی کے ساتھ چلنا ہے، اور صرف مرد حضرات تیزی کے ساتھ چلیں گے، اور یہاں پر دعا رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم یہ دعا مانگیں گے۔ اس کے بعد پھر عام رفتار میں چلنا شروع کریں گے اور مروہ پہاڑی پر جا کر پہنچیں گے۔ یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہوا، جیسا کہ اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہے۔ یہاں پہنچ کر پھر آپ نے وہی کام کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہیں، اور پھر دوبارہ یہاں سے صفا کی جانب آپ نے چلنا شروع کرنا ہے عام رفتار سے۔ پھر راستے میں میلین اخضرن آئے گی تو وہاں پر آپ نے پھر تیز رفتاری کے ساتھ چلنا ہوگا صرف مرد حضرات نے، اور وہاں پر رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم یہ دعا پڑھیں گے۔ پھر عام رفتار میں چلتے ہوئے صفا پر پہنچ جائیں گے۔ یہ آپ کا دوسرا چکر ہوا۔ پھر تیسرے چکر کی ابتدا کریں گے، عام رفتار میں چلیں گے، یہاں پر بھی آ کر دوبارہ سے دعائیں کریں گے، اور پھر جو ہے چلتے ہوئے مروہ پر پہنچیں گے۔ پھر مروہ پر پہنچنے کے بعد دعائیں کریں گے، یہاں سے پھر دوبارہ آپ صفا کی طرف چلیں گے، اور صفا پر پہنچ کر پھر آپ دعائیں کریں گے۔ تو یہ 4 چکر آپ کے مکمل ہو گئے۔
پھر یہاں سے دوبارہ ہم مروہ کی طرف چلیں گے، مروہ پر پہنچ کر پھر دعائیں مانگیں گے، یہاں سے پھر ہم صفا کی طرف چلیں گے، صفا پہنچ کر پھر دعائیں مانگیں گے، پھر یہاں سے دوبارہ ہم مروہ کی طرف چلیں گے اور مروہ پر پہنچ کر پھر ہم دعائیں مانگیں گے، اور یہاں آ کر ہمارا 7واں چکر پورا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہر چکر میں میلین اخضرین کے درمیان تیز رفتاری سے چلنا مصنون عمل ہے، تو یہ تیز رفتاری سے ہمیں چلنا ہوگا ہر چکر کے درمیان۔ دوسری بات آپ دیکھ لیں اسکرین پہ جیسا نظر بھی آ رہا ہے کہ ہم صفا سے ہم نے شروع کیا اور 7واں چکر ہمارا مروہ پر جا کر ختم ہوا۔ جب صفا پر ہمارا یہ 7 چکر ہو گئے تو یہاں پہنچنے کے بعد چونکہ سعی ختم ہو رہی ہے، خوب دعائیں مانگے اللہ سے، خوب ذکر کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، اور یہاں آپ کی سعی مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد یہاں سے صفا مروہ سے باہر نکلیے، اور جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ عمرہ 4 کام کرنے کا نام، احرام، طواف، سعی، یہ 3 عمل ہمارے پورے ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اب اگلا عمل ہمارا ہے سر کے بال صاف کرنا، یہ عمرے کا آخری عمل اور واجب عمل ہے۔ تو سعی کے بعد مکمل سر کے بال منڈوا لیجئے۔ اب 2 طریقے ہیں، یا تو آپ سر کے مکمل بال صاف کروائیں گے جس کو ہم ٹنڈ کروانا یا گنجا کروانا کہتے ہیں، یا ہم قصر کریں گے۔ قصر کہتے ہیں پورے سر سے 1/4 بالوں کا کاٹنا، آسان الفاظ میں پورے سر سے 1 انچ سے کچھ زیادہ کاٹ لیجئے، پورے سر سے، بعض مقامات سے نہیں، پورے سر سے، اس کو قصر کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق یعنی پورے سر کے بال منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی ہے، اور جس نے قصر کروایا اس کے لیے 1 مرتبہ رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ تو اب اس بات کا فیصلہ خود کیجئے کہ آپ نے کس میں شامل ہونا ہے، کیا ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ دعا فرمائی، یا ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ تو عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم آج کل کے فیشن کو چھوڑ دیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ لہٰذا بہترین عمل یہ ہے کہ پورے سر کے بال صاف کروا لیے جائیں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور یاد رکھیے کہ جب آپ عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں تو بعض حضرات کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمرہ کریں، تو جیسے ایک عمرہ آج کر لیا، ایک کل یا پرسوں کر لیا، بعض لوگوں کے فون ہمارے طرف بھی آتے ہیں عمرہ کیا شام کو دوبارہ عمرہ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن پھر وہ تھوڑا ایک مسئلہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ ہم نے جیسے صبح عمرہ کیا ہے اور اب 1 دن کے اندر ہمارے سر پہ بال تو نہیں آئے، تو اب حلق کیا کروائیں، کیسے کروائیں؟ تو بعض حضرات اس میں غفلت کرتے ہیں کہ سر کے بال نہیں، سر پر حلق نہیں، اس طرح نہیں پھیرتے ہیں اور ویسے ہی احرام کھول دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس سے دم واجب ہوگا، آپ حالت احرام میں ہی رہیں گے جب تک حلق نہیں کروائیں گے، سر پر بال ہو یا نہ ہو۔ اگر آپ کے سر پر 1 انچ سے چھوٹے بال ہیں، چاہے آپ نے صبح ہی کٹوائے ہوں اور بالکل بال نہ نکلے ہوں، تو سر پہ اس طرح پھیرنا ضروری ہے۔ صبح آپ نے عمرہ کیا، شام کو دوبارہ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو سعی کے بعد سر پر اس طرح پھیرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے احرام کی پابندیوں سے باہر نہیں آئیں گے۔ تو امید ہے یہاں تک کی بات آپ حضرات کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد خواتین جو عمرہ کرتی ہیں تو خواتین کو چاہیے کہ اپنے بالوں کی چٹیا کو یعنی پورے بالوں کو جمع کر لیجئے ایک طرف، اور کرنے کے بعد جو چٹیا کے آخری سرے ہیں اس کے نیچے سے تقریباً 1 انچ کے برابر بال کاٹ لیجئے۔ تو یہ اس طرح کاٹنے سے یہ بھی احرام سے باہر آ جائیں گی۔ جب پہلا عمرہ ہو خواتین کا تو انہیں چاہیے کہ 1 انچ سے تھوڑا سا زیادہ کاٹ لیں، اس لیے کہ خواتین عموماً بال کاٹتی نہیں ہیں تو نیچے سے بال برابر نہیں ہوتے، بلکہ کچھ بالوں کی نوکیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ اس طرح پورے بال کٹ نہیں پائیں گے۔ تو فرسٹ ٹائم میں پہلی دفعہ میں تھوڑے سے زیادہ کاٹ لیں، اس کے بعد جب عمرہ کریں تو تمام بالوں کو جمع کر کے نیچے سے چٹیا کی طرف سے سرے سے 1 انچ کے برابر بال کاٹ لیں، تو یہ بھی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گی۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے بیگ کے اندر کینچی رکھ لیں اور مروہ پر جب آپ کی سعی ختم ہو جائے وہیں پر خود بال کاٹ لیں۔ پھر یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھیے، یہ بھی ہم سے بار بار پوچھا جاتا ہے، 2 باتیں پوچھی جاتی ہیں کہ کیا خواتین خود سے اپنے بال کاٹ سکتی ہیں یا
خاتون دوسری خاتون کے بال کاٹ سکتی ہے، یا ہمارے محرم حضرات یعنی مرد حضرات جنہوں نے اب تک اپنے سر کے بال نہیں کٹوائے، کیا وہ ہمارے سر کے بال کاٹ سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں ان تمام باتوں کا جواب یہ کہ ہاں کاٹ سکتے ہیں۔ بس صورت صرف اتنی سی ہے کہ خواتین جب سعی مکمل ہو جائے تو اپنی چٹیا کے نیچے سے اپنی چٹیا کے بال وہ خود کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک خاتون دوسری خاتون کے، ایک مرد اپنی محرم خاتون کے، اسی طرح خاتون اپنے محرم مرد کے سر کے بال کاٹ سکتی ہے، بشرط یہ کہ جب ان کی سعی مکمل ہو گئی ہو۔ سعی مکمل نہیں ہوئی تو پھر ان میں سے کوئی بھی دوسرے کے بال نہیں کاٹ سکتا، بھلے کہ دوسرے کا عمرہ پورا ہو چکا ہو۔ یعنی جو بال کاٹنے والا ہے یا جو بال کاٹنے والی ہے اس کی سعی مکمل ہو چکی ہو، پھر وہ دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو امید ہے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا صحیح ہے کہ مروہ پر جب آپ پہنچیں گے سعی مکمل ہوگی تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ بعض مرد حضرات کھڑے ہوتے ہیں کینچی لے کر، اور وہ ایک دوسرے کے بال کاٹ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے کہ سر کے چار جانب سے تھوڑے تھوڑے سے بال کاٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ آپ کا احرام کھل گیا۔ تو یاد رکھیے ایسے احرام نہیں کھلتا ہے، قصر یا سر منڈوانا اس طرح سے ہوگا کہ یا تو پورے سر کے بال منڈوائیں، اور پورے سر کے بال منڈوانا نہیں چاہتے تو مکمل سر سے ایک ایک انچ بال آپ کو ہر جگہ سے کاٹنے ہوں گے۔ ایسا نہیں جیسے وہاں مروہ پر کھڑے ہو کے بعض لوگ تھوڑے تھوڑے تین چار جگہوں سے کاٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں جائیں آپ کا احرام کھل گیا۔ ایسا احرام نہیں کھلتا ہے، ان کی بات نہیں سننی ہے اور آپ سیدھے حجام کی دکان پر جائیں اور وہاں جا کر اپنے بال کٹوائیں، اور ایسا کریں گے تو دم لازم آ جائے گا۔ پھر سعی کے بعد جب بال منڈوانے کا مرحلہ آتا ہے تو بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم حجام کو کہاں پر ڈھونڈیں۔ تو یاد رکھیے اگر آپ کی رہائش مروہ کی دوسری طرف ہے تو اب مروہ سے نکلتی تھوڑا باہر نکلیں گے تو وہاں پر پوری مارکیٹ بنی ہوئی ہے جہاں پر حجام بیٹھتے ہیں۔ آپ کی رہائش کلاک ٹاور کی طرف ہے تو کلاک ٹاور کے بیسمنٹ میں آپ پہنچے، وہاں پر پورا فلور حجام بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جا کر اپنے سر کے بال منڈوا لیجئے۔ تو سر کے بال صاف کروانے کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا اور یہاں آ کر آپ کی احرام کی تمام پابندیاں ختم ہوئی۔ یعنی آپ غسل کر سکتے ہیں، معمول کے کپڑے جیسے گھر میں پہنتے ہیں وہ پہن سکتے ہیں، خوشبو وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، غرض جیسے آپ عام زندگی یہاں پر گزارتے ہیں ویسی زندگی آپ وہاں پر گزاریں، اور آپ کی تمام پابندیاں ختم ہو گئی۔ دل و جان سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اس نے عمرے کی سعادت بخشی، اور بقیہ ایام کی قدر کریں اور اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ البتہ جتنے دن آپ مکہ میں ہے تو کوشش کریں وہاں پر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کریں، اور عمرہ نہیں کر سکتے تو زیادہ سے زیادہ طواف کریں، کہ یہ وہ دو نعمتیں کو پاکستان آ کر نہیں ملنی، جو آپ کو اپنے ملکوں میں آ کر نہیں ملنی ہے، یہ وہ نعمت ہے جو وہیں پر میسر ہے۔ تو جتنا وقت آپ وہاں پر ہوتے ہیں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ طواف کریں اور زیادہ سے زیادہ عمرہ کریں۔ اب جو ہم نے دو نشستوں میں پورا عمرہ ہم نے سیکھا ہے اس کو خلاصتاً نقشے کی صورت میں ہم یہاں پر سمجھتے ہیں تاکہ یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم طواف کا طریقہ دیکھتے ہیں نقشے کی صورت میں۔ جب ہم گھر سے نکلیں گے تو احرام کی تیاری کریں، حجامت وغیرہ بنوا لیں، خوشبو وغیرہ لگانی ہو پہلے سے کر لیں، اور احرام کی تیاری کے بعد احرام کی 2 چادریں پہن لیجئے۔ احرام کی چادریں پہننے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کیجئے۔ 2 رکعت نفل کے بعد نیت اور تلبیہ نیت کر لیجئے عمرے کی، اور ساتھ میں تلبیہ بھی پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ جب بیت اللہ پہنچیں گے، بیت اللہ پہنچنے کے بعد آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے استباء کر لیجئے، دائیں کندھے کو ننگا کر لیجئے، اور پھر طواف کی نیت کر لیجئے کہ اللہ میں عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ طواف کی نیت کے بعد آپ نے جو طواف شروع کرنا ہے، اور طواف کی نیت کے بعد آپ نے استقبال کرنا ہے، اور استقبال کے بعد استلام کرنا ہے۔ استقبال کا طریقہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ مرد حضرات کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور خواتین اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور دعا پڑھیں گی۔ اس کے بعد استلام کرنا ہے آپ نے کہ دور سے حجر اسود کو اشارہ کر کے ہاتھوں کو چوم لینا ہے۔ استلام کے بعد آپ نے جو طواف کرنا ہے، طواف کے دوران میں نے بتایا تھا کہ ابتدائی 3 چکروں میں صرف مرد حضرات رمل کریں گے۔ رمل کا مطلب تیز قدموں کے ساتھ کندھوں کو اچکاتے ہوئے اکڑاتے ہوئے پہلوانوں کی طرح تیز قدموں سے چلنا، نہ کہ دوڑنا، یہ صرف مرد حضرات کریں گے۔ اس کے بعد جب رکن یمانی پر پہنچیں گے تو اگر
वहां आप हालत احرام میں نہ ہو، عام طواف کی حالت ہو، تو دونوں ہاتھوں سے یا صرف دائیں ہاتھ سے اس کو چھو لیجئے، اور احرام کی حالت میں ہو تو اس کی کوشش نہ کریں، اور اگر موقع نہ ملے اس کو چھونے کا تو ویسے ہی گزر جائیں، دور سے اشارہ اس کو بالکل بھی نہ کریں۔ اور جب حجر اسود پر پہنچ جائیں گے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ جب ایک چکر مکمل ہوا، اگلا چکر شروع کیجئے، اور اس طرح 7 مرتبہ بیت اللہ کے چکر لگائیے۔ جب 7 چکر ہو جائیں گے تو یہ آپ کا طواف پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد مقام ابراہیم پر یا مسجد کے کسی بھی حصے پر جب آپ آسانی کے ساتھ دوسروں کو تکلیف پہنچائے بغیر نماز پڑھ سکتے ہو، وہاں جا کر 2 رکعت واجب الطواف ادا کیجئے۔ یہ آپ کا طواف مکمل ہوا۔ طواف مکمل ہونے کے بعد اب آپ کا اگلا مرحلہ سعی کا ہے۔ سعی کے لیے پھر آپ حجر اسود پر جا کر استلام کریں گے۔ یہ نواں استلام ہوگا، عمرے کا آخری استلام ہوگا، اور سعی کا اکلوتا استلام ہے۔ استلام کرنے کے بعد آپ نے صفا پہاڑی پر آنا ہے۔ صفا پہاڑی پر آنے کے بعد آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے، پھر دعائیں مانگنی ہے، سعی کی نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے صفا سے مروہ کی طرف چلے جانا ہے۔ مروہ پہنچ کر پھر آپ نے وہی کام کرنا ہے کیا، یعنی دعائیں مانگنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اور بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہوئے پھر یہاں سے دوبارہ آپ صفا کی طرف آئیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہر چکر میں بیچ میں جو سبز لائٹ ہے جس کو